بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہیلری جیت جاتی تو بہتر ہوتا. نہ عزیزان، توجہ کریں، امریکہ وہ ملک نہیں ہے جہاں پر پارٹیوں کے اختیار میں ہے یا کینڈیڈیٹس کے اختیار میں ہے. صدر مملکت کرتا دھرتا نہیں ہوتا. صدر مملکت ایک مہرہ ہوتا ہے، جیسے اوباما چینج کا نعرہ لگا کر آیا تھا. بش نے جو خرابی کی تھی، جو گند ڈالا تھا بش نے ساری دنیا میں، اور اس میں امریکہ بہت بدنام ہو گیا تھا، اس چہرے کو دھونے کے لیے اوباما تجویز کیا گیا کہ یہ اس کو دھوئے، کسی حد تک وہ قباحت ختم کرے. بش بھی ایک مہرہ تھا اور اوباما بھی ایک مہرہ ہے، ٹرمپ بھی ایک مہرہ ہے. پلاننگ کے ساتھ آیا ہے. اس کے ووٹ زیادہ تھے، ہیلری کے پاپولر ووٹ زیادہ تھے، الیکٹورل ووٹ اس کے کم نکلے. وہاں ایک پیچیدہ نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے انتخابات کے اندر بھی، کہ جس کو جتانا ہو وہ اس طرح سے کرتے ہیں. مثلا جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ اس کے زیادہ ہیں، لیکن ایک اور ساتھ انہوں نے نظام رکھا ہوا ہے، مختلف ایریا وائز انہوں نے الیکٹورل ووٹ کا سسٹم، کہ ان کو بھی محاسبہ کرتے ہیں اور وہ جس کے زیادہ ہوں فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے. کچھ عرصہ قبل میرے خیال میں بش کا ہی الیکشن تھا اور اس کے مقابلے میں ایک شخص، مجھے نام اس کا بھول گیا، جو عدالت میں چلا گیا تھا فیصلہ ان کا. وہاں بھی یہی مشکل بن گئی تھی ان کے لیے کہ پاپولر ووٹ ایک کے زیادہ تھے، الیکٹورل ووٹ دوسرے کے زیادہ تھے، اور اس وجہ سے مسئلہ عدالت تک جا پہنچا اور عدالت میں فیصلہ کر کے بش کو عدالت نے کامیاب کروایا تھا پہلے الیکشن کے اندر. امریکہ کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یعنی اصل طاقت مقتدر لوگ جن کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے. مہرے طاقتور نہیں ہوتے، مہرے ہوتے ہیں. جیسے شطرنج کا کھیل ہوتا ہے، شطرنج کے کھیل میں کھلاڑی ہوتا ہے پیچھے بیٹھا ہوا کرسی پر، اور جو بساط کے اوپر چنے ہوئے مہرے ہوتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتے، بے جان، بے روح، بے حس، بے فکر ہوتے ہیں. یہ انہیں ہلانا ہوتا ہے، اس کھلاڑی نے ان کو ہلانا ہوتا ہے. وہ اپنی ذہانت، اپنی مہارت، اپنی چال وہ چلتا ہے. مہرے کسی کے چلانے سے چلتے ہیں. یہ عالمی نظام ہے پوری دنیا کے اندر، اور خصوصاً امریکہ کے اندر یہ نظام ہے کہ وہاں ایک بہت ہی مقتدر اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ صرف امریکہ کی حد تک محدود نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو حقدار پوری دنیا پر سمجھتے ہیں. وہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی پوری دنیا کی مقتدر طاقت جس نے ساری دنیا کے فیصلے کرنے ہیں، ساری دنیا کے اس نے احکامات صادر کرنے ہیں، ساری دنیا میں امن قائم کرنا ہے، ساری دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اس نے جس طرح بعض ان کے آتے ہیں اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا، وہ در حقیقت تعین کرتے ہیں کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا، اور جس نے بھی آنا ہے اس نے کرنا کیا ہے، اس نے انجام کیا دینا ہے. امریکہ ایک مکمل طور پر شیطانی ریاست ہے. آپ جو اس کا مخفف پڑھتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یہ نہیں ہے، یہ ہے یونائٹڈ اسٹینز آف امریکہ، متحدہ شیاطین. اسٹیٹس آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، در حقیقت وہ اسٹینز ہیں، شیطان ہیں، متحدہ شیاطین جو جمع ہیں پوری دنیا کے لیے. شیطانی نظام قائم کیا ہے. ذہن میں رہے، مقصود میرا وہاں کی مٹی نہیں ہے شیطانی، یا وہاں کے عوام نہیں ہیں شیاطین، یا وہاں کے دوسرے امور جو تعلق رکھتے ہیں مملکت سے وہ نہیں ہیں. وہاں کا نظام، وہاں کا سیاسی نظام شیطانی نظام ہے. اس شیطانی نظام نے پوری دنیا کے اوپر شیطانی نظام نافذ کرنا ہے، اور ایک طرح سے اپنا اقتدار پوری دنیا کے اوپر بڑھا لیا ہے، قائم کر لیا ہے. ہر علاقے کو تسخیر کرنے کے لیے انہوں نے کہیں جنگ چھیڑی، کہیں حملہ کیا، کہیں گروہ بنایا، کہیں کچھ کیا. شیطانی نظام ایک حقیقت ہے کہ یہ شیطانی طریقے سے، چونکہ ان کے ہاں باقاعدہ ان کے تعلیم یافتہ طبقے نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ دنیا دو قسم کی ہے یا دو طاقتیں ہیں. ایک الہی طاقت ہے. خب جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں دیکھو ان کی حالت کیا ہے، مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسرے خدا پرست جتنے بھی ہیں، ان کی کیا حالت ہے.
اور جو شیطانی روش اپناتے ہیں ان کی کیا حالت ہے. اور خود شیطان عالمی اقتدار رکھتا ہے. سیاستدان شیطان کو برائی کے حوالے سے نہیں دیکھتا. جیسا سیاست جب ہوتی ہے تو ووٹر نظر آتے ہیں سارے. اگر انہیں کہیں گے بھائی یہ شرابی آدمی ہے، یہ جواری ہے، یہ کماری ہے، تو سیاستدان کینڈیڈیٹ جس مذہب کا بھی ہو، عالم بھی ہو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ باتیں نہیں کرو، یہاں پر یہ ووٹ ہے میرا. اور اس کے پاس بھی جاتا ہے، شراب کی حالت میں ہی اس سے جا کے ووٹ مانگتا ہے اور وعدہ کرتا ہے اس سے، قرآن پہ اس سے شرابی کا ہاتھ قرآن پہ رکھتا ہے کہ تو نے ووٹ مجھے دینا ہے. ووٹر کے لیے یا سیاستدان کے لیے اچھائی برائی کوئی معنی نہیں رکھتی. خصوصاً میکیاویلی کا جو نظام ہے سیاست کا، اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ اخلاق کمزوری کی علامت ہے. جو اخلاقیات کے سیاستدان ہیں یہ کمزور ہیں، یہ کبھی بھی نہیں اقتدار میں آ سکتے. اقتدار شیطانی تفکر سے قائم ہوتا ہے. شیطان کا عالمی اقتدار ہے، جہاں شیطان کاروائی کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس لیے ان کا مد نظر شیطانی نمونہ ہے کہ شیطان جس طرح مقتدر چیز ہے، جہاں چاہتا ہے کچھ کرنا کر لیتا ہے. تو یہی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا میں جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں. کہاں سے حاصل ہوگا؟ شیطانی طریقے سے حاصل ہوگا. اس لیے انہوں نے چن کے شیطانی شخصیت انتخاب کی ہے. البتہ ہیلری اس سے بھی بدتر ہے، وہ ایک انتہائی مکار. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ شیطان ہے، آپ ایک تو خود ان کا ایک دوسرے کے بارے میں بیان ہے. ہیلری نے کہا یہ شیطان ہے، اور ٹرمپ نے ہیلری کو کہا یہ ابلیس ہے. ایک دفعہ نہیں، متعدد دفعہ اپنی تقریروں میں. یہ تو نیٹ کے اوپر موجود ہے، ان دونوں کی سپیچز موجود ہیں، آپ سن لیں کہ خود انہوں نے کہا ہے یہ شیطان ہے ایک دوسرے کو. بڑا شیطان کون ہے؟ باس اسمتھی ہیں دونوں شیطان. ابھی ان کے جیتنے کے بعد ایک آرٹیکل چھپا ہے ایران کے، مجھے ایران نہیں، امریکہ کے ایک اخبار کے اندر، نام میرے ذہن سے اتر گیا ہے اس کا، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں اس نے ان دونوں کو کہا ہے کہ دونوں ابلیس ہیں، دونوں شیطان ہیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہیلری جیت جاتی تو بھی ایک شیطان، ٹرمپ جیتا ہے تو بھی ایک شیطان، چونکہ دونوں کے پیچھے ایک شیطان اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو امریکہ سے متعلق نہیں سمجھتی، بلکہ پوری دنیا، اور پوری دنیا کو اپنے متعلق سمجھتی ہے. اور ساری دنیا کے اندر جو ان کو مشکلات ہیں، اس کے لیے ان شیطانوں نے شیطانی حربے کے ساتھ اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ کس ملک کو، کس قوم کو کس طرح سے انہوں نے قابو کرنا ہے. جس طرح مسلمانوں کو تو الجھا دیا آپس کی جنگوں کے اندر، آپس کی لڑائیوں کے اندر، آپس کی نفرتوں کے اندر، اور تقسیم کر کے مسلمانوں کے شر سے تو بچ گئے، وہ محفوظ ہو گئے ہیں. اب دیگر اقوام کی طرف رخ کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ اپنا شیطانی منصوبہ تکمیل کر سکیں. یہ آئندہ آنے والی سیاست دنیا کے لیے اچھی سائے نہیں ہے، بلکہ جو نحوست اس شیطانی نظام سے اور شیطانی ریاست سے دنیا میں پھیلتی ہے، اس نحوست میں اضافہ ہوگا. اس کا تنہا طریقہ وہی ہے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے مقابلے کے لیے، کہ یہ کام حکمرانوں کے بس میں نہیں ہے، سیاستدانوں کے بس میں نہیں ہے، یہ ملتوں کی بیداری سے ہو سکتا ہے. جس طرح امام نے خود کر کے دکھایا کہ امریکہ جو پورے طور پر جڑیں پھیلائے ہوئے تھا، راسخ، اسے نکال کے باہر پھینکا، امت کی بیداری کے ذریعے سے یہ کام کیا. ورنہ کرپٹ سیاستدان اور نوکر سیاستدان، غلام سیاستدان، حکمران، وہ کوئی بھی ملک نہیں بچا سکتے، نہ پاکستان نہ غیر پاکستان. یہ طے شدہ بات ہے. اصل مارکا ملت کا ہے کہ شیاطین کا مقابلہ ملتوں نے کرنا ہے بیداری کے بعد. جس طرح کہ شیعہ اسٹریٹجی میں، شیعہ ڈاکٹرین میں، مہدویت کے اندر ہے کہ امام وقت جب ظہور فرمائیں گے تو وہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے ذریعے یہ کام نہیں کریں گے، پارلیمان کے ذریعے، وہ ملت کے ذریعے، عوام کے ذریعے، امت کے ذریعے یہ اقدام کریں گے. اور وہی اقدام ضروری ہے اس وقت کہ ملتیں آمادہ ہوں، تیار ہوں، بیدار ہوں، تاکہ اس سے پہلے کہ محو ہو جائیں، ضم ہو جائیں اس شیطانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اپنی بقا، اپنا دین، اپنا مکتب، اپنی حیثیت، اپنے تشخص، اپنی زمینیں، اپنے سب کچھ بچانے کے لیے ملتوں کو بیداری کے علاوہ، آگاہی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. اور اس راہ بھی موجود ہے. قرآن کریم ہدایت ہے، نور ہے. اور خصوصاً جن بزرگان نے ہمیں، علامہ اقبال اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خوب یہ شخصیات ہمارے لیے راستہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اس طرح سے اپنی ملت و قوم
وطن کا دفاع ان شیاطین کے مقابلے میں کرنا ہے.